اسم فاعل اور اس کے عمل کا بیان۔ اسم فاعل کی تعریف وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر مدد کرنے والا۔ اسم فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اگر اسم فاعل فعل لازم سے مشتق ہوا ہو تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر اسم فاعل فعل متعدی سے مشتق ہوا ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا۔ یہاں ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اسم فاعل معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ آیا ہو تو اس کے عمل کرنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اسم فاعل بغیر الف لام کے آیا ہو تو اس صورت میں اس کے عمل کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسم فاعل، اگر اسم فاعل الف لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط ضروری نہیں ہے، بغیر شرط کے یہ عمل کرتا ہے، جیسے انت الطاہر قلبہ من النفاق۔ انت مبتدا ہے، الطاہر اسم فاعل ہے، قلبہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، الطاہر اسم فاعل کے لیے فاعل، من النفاق جار اپنے مجرور سے مل کر، الطاہر اسم فاعل کا متعلق، الطاہر اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انت مبتدا کے لیے خبر، انت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اقدر الرجل المکرم ضیفہ، میں اس آدمی کی عزت کرتا ہوں جو مہمان کا اکرام کرتا ہو۔ اقدر فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل انا اس میں پوشیدہ ہے۔ الرجل یہ اقدر کا مفعول به ہے اور وہ ذو الحال ہے۔ المکرم اسم فاعل ہے اور اس کا فاعل ہوا اس میں پوشیدہ ہے۔ ضیفہ، ضیفہ مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، المکرمہ اسم فاعل کے لیے مفعول، المکرمہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، الرجل ذو الحال کے لیے حال، الرجل ذو الحال اپنے حال سے مل کر، اقدر فعل کے لیے مفعول، اقدر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری۔ اسم فاعل بغیر الف لام کے، یعنی اگر اسم فاعل معرف باللام کے بغیر آئے تو اس کے عمل کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ نمبر دو، شرط یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے یعنی اسم فاعل سہارا لگایا ہوا ہو حمزہ استفہام پر یا نفی پر یا مبتدا پر یا موصوف پر یا ذو الحال پر، تو وہ اسم فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرے گا۔ اسم فاعل کے عمل کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے مسافر ابوکا۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو مسافرن یہ اسم فاعل ہے، یہ سہارا لگائے ہوا ہے، یعنی مسافرن اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہے، لہٰذا اس صورت میں مسافرن اپنے فعل کی طرح عمل کرے گا۔ اب اس کی نحوی ترکیب جان لیتے ہیں۔ حمزہ استفہام ہے، مسافرن اسم فاعل ہے، ابو کا ابو مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مسافرن اسم فاعل کے لیے فاعل، مسافرن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ نفی کی مثال، ما قائم زید، قائم اسم فاعل ہے، اس سے پہلے ما نافیہ ہے، لہٰذا یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرے گا۔ اب اس کی نحوی ترکیب جانیں گے۔ ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، ما نافیہ ہے، قائم اسم فاعل ہے، زید قائم اسم فاعل کے لیے فاعل ہے۔ اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہونے کی مثال، زید منشد قصیدۃ، زید قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ زید مبتدا ہے، منشد اسم فاعل ہے اور اس کا فاعل ہوا اس میں پوشیدہ ہے۔ قصیدۃ منشد کے لیے اسم فاعل ہے، مفعول ہے۔ منشد اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید مبتدا کے لیے خبر، زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسم فاعل سے پہلے موصوف ہونے کی مثال، ضربت غلاما قائما ابوہ، میں نے ایسے غلام کو مارا جس کا باپ کھڑا ہے۔ ضربت فعل بفاعل، غلاما مفعول به ہے اور وہ موصوف ہے، قائما اسم فاعل ہے، ابوہ یہ اسم فاعل کے لیے فاعل ہے۔ قائما اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر غلاما موصوف کے لیے صفت،
غلامن موصوف اپنی صفت سے مل کر ضربتو فعل کے لیے مفعول، ضربتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسم فاعل سے پہلے ذوالحال کی مثال: ضرب زید قائما غلامہ، زید نے مارا اس کے غلام کو اس حال میں کہ اس کا غلام کھڑا ہوا تھا۔ ضرب فعل ماضی ہے، زید فاعل ہے اور وہ ذوالحال ہے۔ قائما اسم فاعل ہے، غلامہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قائما اسم فاعل کے لیے فاعل، قائما اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید ذوالحال کے لیے حال، زید ذوالحال اپنے حال سے مل کر ضربہ فعل کے لیے فاعل، ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ